بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے محمد جواد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان میں فاصلاتی نظام تعلیم کی سب سے بڑی جامعہ ہے۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے جس کے ذریعے سے ہر عمر کی خواتین اور مرد حضرات گھر بیٹھے اپنے معمولات زندگی کو متاثر کیے بغیر بنیادی اور میٹرک سطح کی تعلیم سے پی ایچ ڈی سطح تک تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ملک بھر میں 56 سے زائد ریجنل مراکز اپنی خدمات آفر کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ذریعے سے اپنی تعلیمی قابلیت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ویب ایڈریس ہے aiou.edu.pk۔ پروگرام کاروان علم و دانش، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرنز کے حوالے سے یہ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کی ایک پیشکش ہے، اور ہمارے ساتھ تعاون ہوتا ہے ڈسٹنس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا۔ اگر ہم ذکر کریں ڈاکٹر اجمل چودھری صاحب جو کہ فوکل پرسن ہیں پرائم منسٹر پروگرام آف روشن پاکستان، تو وہ اس حوالے سے ہمارے جتنے پینلسٹ ہیں ان کو ارینج کر کے اور پروگرام میں مدعو بھی کرتے ہیں۔ آج بھی ہم نے آپ کے لیے دو ایسی ممتاز تعلیمی اور علمی شخصیات کا انتخاب کیا ہے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جی، ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ پہلی مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر سمیہ ڈوگر صاحبہ۔ آپ ڈائریکٹر ہیں فیڈرل کالج آف ایجوکیشن H9 کالج اسلام آباد میں۔ میڈم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ شکریہ بہت بہت۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب نوید الحق صاحب جو کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی ہیں ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے۔ آپ کو بھی نوید صاحب ویلکم کرتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ میرا پہلا سوال ڈاکٹر سمیہ ڈوگر صاحبہ آپ سے ہے۔ جب ہم پاکستان میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مختلف پینلسٹ نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ میڈم، آپ چونکہ فیڈرل کالج آف ایجوکیشن میں ٹیچرز ٹریننگ کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو آپ یہ فرمائیے گا کہ جو ہمارے فارمل سکولز ہیں اور اس کے مقابلے میں ایسے بچے جو کہ فارمل سکولز میں نہیں جا سکتے لیکن ہم نے ان کو بھی لٹریٹ کرنا ہے، تو کیسے ان کو بھی اس قومی دھارے میں لایا جائے، تعلیم کے زیور سے بھی آشنا کیا جائے، لیکن ان کے ساتھ ہی ساتھ جو ان کی معاشی مجبوریاں ہیں وہ بھی ڈسٹرب نہ ہوں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیں، میں نہیں سمجھتی کہ وہ بچے جو کہ بہت زیادہ تعداد میں اس وقت ہمارے ملک میں ہیں وہ آؤٹ آف اسکول جو ہیں اور ان کو ہم اسکول کے اندر لا سکتے ہیں، لیکن ہمیں مایوس ہونے کی بجائے ہمیں ان کے سوشو اکنامک ڈائنامکس کو دیکھ کے، ان کی اپنی کنڈیشنز کو دیکھ کے اس چیز کو ہم اس طرح سے سالو کر لیں، میرا خیال ہے مسئلے کو۔ ہمارے پاس اساتذہ کی، ریٹائرڈ اساتذہ کی، ریٹائرڈ بیوروکریٹس کی اور دوسرے ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور وہ ولنگ ورکر بھی ہیں اور ان کی کمپیٹنسی بھی ہے۔ تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ان کو اسکول میں لانے کی کوشش کریں، ہم اس ورک فورس کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنا سال کا یا 6 ماہ کا اپنا ٹارگٹ رکھیں اور اس کے اوپر ان کے اپنے ارد گرد جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو پڑھائیں۔ ایسی سچویشن میں جو کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اس میں تو پھر اس میں تو اس کو ایجوکیشنل ایمرجنسی کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، ہم ان کو موٹیویٹ کر دیں، اور وہ جو ریٹائرڈ اور سینئر ورک فورس ہے وہ یقیناً اس موٹیویشن پہ کام کرے گی۔ ان کو ہم انسینٹیوائز کر سکتے ہیں ایوارڈز کی صورت میں، کیونکہ نارملی یہ لوگ بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اور میری ان دنوں مختلف ایسے سینئر اساتذہ سے ان لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی ہے، مطلب وہ کر لیں گے۔ ہاں، سپیس کا شارٹیج کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے گھروں میں اتنی سپیس نہیں ہوتی، تو قریبی شام میں سکول ہو سکتا ہے، کمیونٹی سینٹر ہو سکتا ہے، اور AIUU اور جو بڑے ہمارے لرننگ پلیٹ فارم ہیں وہ سال کے اینڈ کے اوپر ان کی سرٹیفکیشن کر سکتے ہیں، اور وہ ہر جو ٹیچر ہے وہ یا جو ان کو پڑھانے والا ہے وہ ان کو وہاں پر لے جا سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس میں ہمارے ریسورسز بھی کم خرچ ہوں گے، لوگوں کی موٹیویشن بھی انوالو ہوگی، اور سب سے بڑی بات کہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں یہ ایکچولی آؤٹ آف اسکول اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ اسی ٹائم میں ارن کر رہے ہوتے ہیں، سو ہم ان کو 8-10 گھنٹے کے لیے یا 6 گھنٹے کے لیے اسکول میں لا کے ان کے جو وہ اپنی فیملی کے لیے کوئی ارننگ ہینڈ ہوتے ہیں وہ تو ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ نہ بنیں، لیکن ہم اس طرح سے ضرور ان کو تعلیم کی طرف، لٹریسی کی طرف لا سکتے ہیں، ان کو بیسک لٹریسی یا بیسک سکلز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ونس بچہ جو ہے ایسا، وہ اگر وہ پرائمری یا سیکنڈری اسکول سرٹیفکیشن اوپن یونیورسٹی سے یا کسی طرح لے لیتا ہے تو اس کے بعد وہ آسانی سے کسی اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتا ہے، اور وہ ہماری سوسائٹی کے لیے بہت ہی یوزفل ایک ورک فورس بن سکتا ہے۔
بہت شکریہ میڈم. نوید الحق صاحب آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. نوید صاحب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی ہیں آپ راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے, تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا لٹریسی کے حوالے سے, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے؟ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ سلوشن بھی بتائیے گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے آج کے پروگرام میں دعوت دی. تو لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پاکستان کا ایک واحد ادارہ ہے جو پروونس آف پنجاب میں سب سے پہلے یہ بنایا گیا. یہ 2002 سے تقریباً یہ کام کر رہا ہے اور تقریباً 4.6 ملین جو آؤٹ آف اسکول لرنرز اور ایڈلٹس جو ہیں ان کو ابھی تک ہم ایجوکیٹ کر چکے ہیں. تو اس میں اگر میں راولپنڈی کی بات کروں تو راولپنڈی کے اندر جو ہے ہمارے اس وقت 374 جو ہے وہ نان فارمل کے ادارے چل رہے ہیں جو 5 سے لے کے 16 سال تک کے جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو پرائمری ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایلیمنٹری اسکولس کا بھی ابھی نیا پروجیکٹ جو ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ نے اسٹارٹ کیا ہے, جس کے تحت 10 اسکولس ہم نے ابھی اسی منتھ سے اسٹارٹ کیے ہیں, جس میں ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ہے وہ 6, 7 اور 8 یہ تینوں کلاسز ہم 8 منتھ کے اندر کمپلیٹ کرتے ہیں, جو کہ فارمل ایجوکیشن میں 3 ایئرز میں وہ مکمل ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اڈلٹ ایجوکیشن کے اوپر بھی ہمارے جو ہے 16 ادارے اس وقت ہیں جو 18 سال سے لے کے 45 سال تک جو خواتین و حضرات جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ان کو بھی ہم پڑھا رہے ہیں. تو جیسے اب آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو راولپنڈی جو ڈسٹرکٹ ہے 7 تحصیل سے اس کے اندر ہے اور ہر تحصیل کے اپنا ایک سینیریو ہے, تو جس کی وجہ سے آؤٹ آف اسکول بچے ہر ایک تحصیل کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. جیسے اگر مری تحصیل اور کوٹلی ستیاں, کیونکہ اس کو ہم ہمارا ڈپارٹمنٹ ہی دیکھ رہا ہے ڈسٹرکٹ لیول بھی راولپنڈی میں ہی ہم کام کر رہے ہیں اس میں, تو وہاں پہ ہماری جو ایشوز ہیں وہاں پہ یہ ہیں کہ ہماری منیمم جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ 20 ہوتی ہے. وہاں پہ 20 اسٹرینتھ کو 20 بچوں کو اکٹھا کرنا جو آؤٹ آف اسکول ہے وہاں پہ تھوڑا ایشو ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو کیونکہ آبادی اتنی نہیں ہے, کچھ جگہوں پہ اسکیٹرڈ ایریاز ہیں, تو وہاں پہ کوئی 8 سے 10 اس طرح کے جو ہے وہ بچوں کی گروپس بنتے ہیں. تو اگر پنڈی کی میں بات کروں تو پنڈی کے اندر جو ہے وہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں, ہمارا ٹارگٹ ایریا بھی ہے وہ, لیکن ان کا جو ہے وہ بے فارم جو ہے کنڈیشن ہے اس کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے وہ بے فارم ان کے نہیں ہوتے, اور سوشو اکنامک بیریئر جیسے میڈم نے بھی جس کا حوالہ دیا ہے کہ ارننگ ہینڈز بھی ہیں وہ فیملی کے اندر, تو اس وجہ سے بھی وہ ادھر نہیں آتے. اور جہاں تک سلوشن کی بات ہے اس میں میڈم نے بڑی اچھی سجیشن دی ہے کہ جب تک یونیفائڈ ایفرٹ نہیں ہوگی ہماری, جس میں سارے گورنمنٹ کے ادارے, ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے یا اس کے علاوہ NGOs جو ہیں اور والنٹیئرز جو ریٹائرڈ ہمارے لوگ ہیں, ٹیچرز ہیں, ہمارے بیوروکریٹس ہیں, ایون جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی جیسے جو انٹرنشپ کے پروگرام جو ہے وہ ہم لانچ کرتے ہیں, ان کے اندر بھی ہم ان کو اس طرح کے ٹارگٹس دیں کہ آپ جو الٹریٹس آؤٹ آف اسکول بچے ہیں یا ایڈلٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو جو ہے وہ کسی ایک جو فیڈرل لیول کے اوپر یا پروونشل لیول کے اوپر ایک ہمارا یونیفائڈ قسم کی ایک کلیکشن ہو ان لوگوں کی, جہاں پہ وہ ان لوگوں کو ٹارگٹ دیا جائے ہمارے گریجویٹس کو بھی کہ آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کے اوپر ان کو پڑھنا لکھنا سکھائیں, ان کو بیسک ہمارا جو ہے ایک سلیبس ہو, کریکولم ہو, اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ان کا اسیسمنٹ کا سسٹم ہو, نظام ہو بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے بنایا جائے. جیسے اب ڈیجیٹل ہمارے کافی ایکوپمنٹس ہیں اس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے, تو وہاں سے ان کو سرٹیفکیٹ دیا جائے. تو لٹریسی ایمرجنسی جو ہے وہ جب تک ہم نافذ نہیں کریں گے, جس میں ساری ایک یونیفائڈ ہماری سارے اسٹیک ہولڈرز میں شامل نہیں ہوں گے, تب تک ہم اس پہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. اچھا نوید صاحب, آپ نے جو فگر دی ہے کہ ایک سائزیبل فگر جو ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے ان کو آپ نے ایجوکیٹ کیا, تو وہ کس طریقے سے کیا ہے؟ اس کے لیے سر ہمارے ادارے ہیں جو پورے پنجاب میں کام کر رہے ہیں, میں کیونکہ راولپنڈی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. کمیونٹی بیسڈ ادارے, کمیونٹی بیسڈ ادارے ہوتے ہیں. ہم سب سے پہلے کوئی بھی ایسی کمیونٹی کو دیکھتے ہیں جہاں پہ آؤٹ آف اسکول بچے ہمیں منیمم 20 اسٹرینتھ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں. ہمارے فیلڈ سٹاف ہے جو جا کے وزٹ کرتے ہیں, سرویز کرتے ہیں, تو وہاں پہ پھر ہم لوکل ہی کوئی ٹیچر کو انگیج کرتے ہیں جس میں منیمم ہماری FA ہے یا BA گریجویٹ ٹیچر بھی ہو, تو وہاں پہ ہم ان کو بیسک جو نیسیسٹی ہے کسی بھی ادارے کے اندر وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں, جیسے وائٹ بورڈ, چیئر, میٹس وغیرہ, اور جو پھر اس کے بعد جو سلیبس ہے وہ ہم فری بکس دے دیتے ہیں, کچھ اسٹیشنری وغیرہ دے دیتے ہیں, ٹیچرز کی ہم ٹریننگ کرواتے ہیں. تو پھر اس طرح کے ہمارے جو 374 ادارے راولپنڈی کے اندر کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ جی.
اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ جو فارمل اسکول ہیں عموماً جب ہم بات کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے، چاہے وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بھی بات ہو، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایک اسکول ہے، ایک کلاس ہے، اوقات کار تقسیم ہیں اور تب جا کے ایجوکیشن ہوگی، جبکہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسے بچے پاسبل ہی نہیں ہے جی کہ ایک ورلڈ اسکول میں لائے. تو یہ پھر کیسے ممکن ہوگا؟ چاہے وہ پالیسی ساز ادارے ہوں، عوام ہوں، کمیونٹی ہو، اوپینین لیڈرز ہوں، ہم اس کو کیسے پریکٹیکل شیپ میں لائیں گے؟ ہمیں ڈیفینیٹلی ایک پالیسی جو ہے ریئلسٹک پالیسی بنانی چاہیے، کیونکہ جو پالیسیز بھی ہمارے یہاں بنتی ہیں وہ اتنی ریئلسٹک نہیں ہوتی، اور اس میں اسٹیک ہولڈرز ان کو انوالو کر کے آپ مطلب یہ کہہ لیں کہ پوری قوم کی انوالومنٹ، والنٹیئرز ان کے ساتھ، اور ہمیں اسکولز وداؤٹ دا والس کے کانسیپٹ پہ جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، جیسے میں دیکھ رہی تھی کہ دنیا کے کچھ حصوں میں یہ بھی ہے کہ جیسے موبائل کمپنیاں ٹیبلٹس دے دیتی ہیں تو وہ بچے اس پہ آن لائن پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں شاید یہ اتنا شاید پاسبل نہ ہو. اس کی بجائے بہتر ہے کہ ہم اپنے ہیومن ریسورس کو، ریٹائرڈ ہیومن ریسورس کو یوز کریں، آرگنائزڈ ایفرٹ کریں، اور آرگنائز کر کے پراپر اس کے فریم ورک کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے، ایک فریم ورک اس کا بن سکتا ہے. 4-6 ایجوکیٹرز کو اگر ہم ملائیں کچھ ایجوکیٹرز کو تو وہ ایزیلی بنا سکتے ہیں فریم ورک اس کا. اچھا، آپ ٹیچرس ٹریننگ بھی کروا رہی ہیں اور آپ ممبر بھی ہیں جو ایک ریفارمز ہیں نان فارمل ایجوکیشن کے حوالے سے، کچھ اس کے بارے میں آپ اپنے اس میں میرا جو سب سے بڑا کنسرن ہے نا کہ ہماری جو ٹیچر ایجوکیشن کی پرٹیکولرلی ڈگریز ہیں وہ بڑی اسٹرکچرڈ ہیں اور وہ جاب مارکیٹ اور انڈسٹری سے الائن نہیں ہیں. اچھا نہیں ہے، اور ان کے درمیان بڑا گیپ ہے. ادھر سے جو پالیسی میں چینج آتا ہے وہ ادھر کمیشنز تک پہنچا نہیں ہوتا اور وہاں سے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. اور دنیا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مائکرو کریڈینشلز یا مائکرو ڈگریز پہ چلی گئی ہے. وہ تمام ٹیچر ایجوکیشن کی ڈگریاں اور دوسری بھی بہت سی وہ چھوٹے کورسز کے ساتھ پریکٹیکل اپلیکیشن، دین ہینڈز آن، دین ایکسپیرینس کے بعد پھر دوبارہ واپس آ کے بیک ٹو دا اسکول اگین کورسز کر لیے. سو مائکرو کریڈینشل سے آلٹرنیٹ ڈگری پاس بہت سے پرووائڈ کر دیے گئے، جبکہ ہم نے وہ جو 9 months والا یا 10 months والا جو بی ایڈ ایم ایڈ تھے ان کو بھی ہم نے 4 سالہ ڈگریز میں کنورٹ کر دیا ہوا ہے. تو ہمارے ایون مطلب یہ تو آؤٹ آف اسکول چلڈرن چھوڑ دیں، ویسے بھی جو ہے ہمارے سوشل ڈائنامکس ایسے ہیں کہ 16 years کمپلیٹ کرنے کے بعد کوئی 1.5 سال فردر اسکول میں لگانا بڑا مشکل ہو جائے گا بچوں کے لیے. بچوں نے ارننگ کی سائڈ پہ جانا ہوتا ہے، اپنے سوشل سٹینڈنگ، فائنینشیل انڈیپینڈنٹ سٹینڈنگ کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی آلٹرنیٹ ڈگری پاتھ اور شارٹر ڈگری پاس دینے ہوں گے بچوں کو، اور اپنی ڈگریوں کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی الائن کرنا ہوگا. نوید صاحب، آپ کچھ فرمائیے گا کہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں گورنمنٹ آف پنجاب کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ٹیچرس ٹریننگ کے حوالے سے کہاں تک جو ہے وہ بات پہنچی ہے؟ اور اب تو لائسنسنگ کی بھی کچھ بات ہو رہی ہے کہ باقاعدہ طور پہ لائسنس یافتہ جو ہے وہ ٹیچرز ہونے چاہیے. تو جو ٹیچر ٹریننگ ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی، امپروومنٹ کی گنجائش تو رہتی ہے ہمیشہ. میں اگر اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو اس میں ہمارا ایک ونگ ہے کریکولم کا بھی سیپریٹ ہے، اور ٹریننگ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ کا ونگ ہے، جس میں ہمارے ڈسٹرکٹ ٹرینرز ہیں. راولپنڈی کے اندر 2 ڈسٹرکٹ ٹرینرز ہیں، اور وہ ٹریننگ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ ڈسٹرکٹ کے اندر، سٹی کے اندر کسی جگہ پہ بلا کے یا کسی دور دراز علاقے میں بلا کے ان کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے. وہ ایک کلسٹرز بنایا جاتا ہے جس میں 4 سے 5 ٹیچرز یا 10 تک ٹیچرز اگر نیئر اباؤٹ ہیں، منیمم اس کی 5 ہے اور میکسیمم ہم 10 سے 15 تک بھی لے جاتے ہیں کہ ان کو ان کے گھروں کے قریب لے کے جا کے ان کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے. اور اس میں جو ہے وہ ڈیجیٹل جو اکوپمنٹس ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ان کو بھی یوز کیا جا رہا ہے، اور اس میں AI کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے. اور ان کو گراس روٹ تک جو ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو کی جو نیچر ہوتی ہے، جس طریقے سے ان کو پڑھایا جا سکتا ہے، اس طریقے سے جو ہے ان کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے پہلے ڈسٹرکٹ ٹرینرز کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ٹریننگ کروائی جاتی ہے. اسی طرح سے اگر فارمل ایجوکیشن کی بات کریں تو قائد اکیڈمی جو ہے اب پیکٹا وہ بن گیا ہے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ اس کی ٹریننگ کے لیے جو اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے جس میں انڈکشن ٹریننگ بھی ہے، اور جو ریفریشر کورسز بھی ہیں جو چینجز آ رہی ہیں سلیبس کے اندر، اس کے اوپر بھی کروائی جا سکتی ہے. لیکن اس میں بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے
کہ ٹیچرس کی جو بیسک نیڈس ہے اس کو اس لیول تک ایکسیس نہیں کیا جا سکتا کہ دیکھا جائے کہ پہلے ان کی نیڈس کیا ہیں. ایک یونیفارم قسم کی جو ہے پالیسی بنائی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو سب سے پہلے جو ہے TNA ٹیچر نیڈ اسیسمنٹ جو ہے اس کو بہتر کرنے کا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے. اگر اس کو بہتر کر لیا جائے تو اس کے مطابق جو ہے ان کو پھر فیڈ کیا جائے جو ان کی نیڈ ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. ٹیچر ٹریننگ میں اس وقت بہت سی NGOs، بہت سے گروپس ہیں، وہ بہت جگہوں پہ کچھ نہ کچھ ایفرٹس ہو رہی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتی کہ وہ ایفرٹس ٹھیک نہیں ہیں، لیکن وہ بہت سے گروپ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ انڈیویجول ایفرٹس کر رہے ہیں، کوئی کوآرڈینیٹڈ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کیا جو ٹریننگز ہو رہی ہیں ان کا سسٹینیبلٹی فریم ورک کیا ہے، کیا ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ سسٹینیبل ہیں یا اپلائی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. تو سچ کوئی ایسا میکانزم موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، ون وے کمیونیکیشن ہے. فارمل ٹیچر ٹریننگ کا سسٹم جو ہے اس وقت میرے خیال میں ملک میں کوئی بہت کوالٹی فریم ورک موجود نہیں ہے، اور اس کی بڑی ضرورت ہے. کرنٹ گورنمنٹ شاید کوشش بھی کر رہی ہے کہ خاص طور پہ پلاننگ منسٹر کی طرف سے بھی بڑی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں. تو لیکن اس وقت جو ہے ٹیچر ٹریننگ کے حالات وہ کافی اس طرح سے الارمنگ ہیں کہ انرولمنٹ بری طرح سے ڈکریز ہوئی ہے. اس وقت انرولمنٹ گزشتہ 3 سے 4 ایئرس کے مقابلے میں اس وقت 4% رہ گئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ ڈگری ڈیزائن ایسا چینج ہوا ہے، اور بڑی لمبی لمبی ڈگری اور اسٹرکچرڈ اور بڑی جو ہیں آلٹرنیٹ پاتھس ان کے نہیں ہیں. نمبر 2 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بچوں کا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایج پہ، اچھا یہ ایج بھی لمٹ لگا دی ہوئی ہے انہوں نے اسٹوڈنٹس کی. اس میں بھی ہے ٹیچر جس نے بننا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 12 ایئرس کے بعد ڈیسائیڈ کر لے. خود میں اپنی مثال بھی دیتی ہوں، میں نے 16 ایئرز ایجوکیشن کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ میں ٹیچر بننا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح کی اتنی لیمیٹیشن ہے کہ ٹیچر ایجوکیشن اس وقت کافی زیادہ وہ اس کی الارمنگ سچویشن ہے. اچھا نوید صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے ابھی میڈم گفتگو کر رہی تھیں کہ ٹریننگ ایسی ہو کہ اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ ٹرین ہوا ہے تو پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر نظر آنا چاہیے. ایک ون وے کمیونیکیشن نہیں ہونی چاہیے. 8 روزہ 10 روزہ 1 مہینے کی ٹریننگ تھی، ٹیچرز اکٹھے ہوئے، انہوں نے ٹریننگ لی، لیکن اب اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ بچوں کے اوپر وہ کیسے نظر آتا ہے، اس کی مانیٹرنگ کیسے ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کی ڈائریکٹریٹ جو ہے کیسے اس کو مانیٹر کرتی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میڈم کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو ٹریننگ کی جو مانیٹرنگ ہے وہ اس لیول کی نہیں ہوتی، کیونکہ ہونا تو ایسے ہی چاہیے کہ جو ٹریننگ کروائی گئی ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اندر نظر آنی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کا جو آؤٹ پٹ ہے اس میں جو امپرومنٹ ہوئی ہے وہ کیا ہے. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا جو ہے اس میں یہی ہے کہ ہم ایک مانیٹرنگ اینڈ اسیسمنٹ ونگ ہے ایک ڈپارٹمنٹ کا جو اس کی فارمیٹیو اسیسمنٹ کرتا ہے، جو ہر اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ 2 سے 3 ماہ کے بعد جو ہے اس کی باری آتی ہے کہ اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے. اور وہ انٹر لنک ہے، جو ٹریننگ کروائی جاتی ہے اس کے ساتھ انٹر لنک ہوتے ہیں وہ کویشچنز جو تھرو ٹیب جو ہے وہ بچوں سے پوچھے جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے فالو اپ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب وہ اسیسمنٹ کی جاتی ہے تو یونیفارملی ایک وہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہماری جو ہے وہ ایک اس کا شو ہوتا ہے کہ کون سا سبجیکٹ جو ہے وہ ویک جا رہا ہے. تو جو ایک کلسٹر ٹریننگ کروائی جاتی ہے اس کے بعد جو پھر وہ ایک ہم اس کے اوپر ایک جو ریمیڈیل ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی ہم کرواتے ہیں اسی سبجیکٹ کے اوپر. جو ہم ٹارگیٹڈ کرتے ہیں کہ جو اسیسمنٹ میں فارمیٹیو اسیسمنٹ میں جو پور رزلٹس ہمیں شو ہوئے ہیں، جو بچوں کے جو پور رزلٹ شو ہوئے ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہے اسی کے اوپر پھر انہی ٹیچرز کی جو ہے وہ ٹریننگ پھر ہم کرواتے ہیں. کیونکہ جو ہمارا رزلٹ آتا ہے وہ ٹیچر وائز ہوتا ہے کہ ان ٹیچرز کا اس سبجیکٹ میں ویک ہے، ان ٹیچرز کا ہم اس سبجیکٹ میں ویک ہے. تو اس میں فالو اپ تو ہے وہ، لیکن اس کو مزید جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، بیسیکلی چونکہ یہ پروگرام کاروان علم و دانش آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے ہم سجیشنس ریکمنڈیشنز اس قسم کی لے رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کا جو فگر ہے اس کو امپروو کیا جائے. یہ فرمائیے کہ اٹریکشن کیا ہے ایسے لوگوں کے پاس جن کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے صحیح جگہ نہیں ہے، کیسے ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ تعلیم حاصل کریں تو ان کی زندگی میں ایک بدلاؤ آئے گا؟ ہاں، جیسے یہ میں کہہ رہی تھی کہ ابتدائی سرٹیفکیشن خواہ وہ پرائمری ہو خواہ وہ سیکنڈری ہو، اس کے بعد ایک پراپر فارمل سرٹیفکیشن کی طرف لے جائیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں ہیئر کٹنگ بھی ہو سکتا ہے،
پلمبنگ بھی ہو سکتا ہے, الیکٹریشین بھی ہو سکتا ہے, اسکل بیسڈ. مطلب ایک فرسٹ فارمل سرٹیفکیشن کر لیں جس میں کہ والنٹیئرز, جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ان کو لٹریسی دے دیں, بیسک لٹریسی, پڑھنا لکھنا آ جائے, اور ایک فارمل سرٹیفکیشن ہو جائے. پرائمری لیول کی بھی ہو سکتی ہے, ایلیمنٹری لیول کی بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد وہ بچے کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ اگر ہائر سیکنڈری پہ جانا چاہے. لیکن اس پرائمری اور سیکنڈری کے بعد ایک فارملی ہم اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں کہ اس کو پلمبنگ, اس کو ہیئر کٹنگ, اس کو اسٹچنگ, اور اس طرح کے جو دوسرے اسکلز ہیں ان کی سرٹیفکیشن کروا کے اس کو اس سائٹ پہ کر دیا جائے. ایون امریکہ جیسے بڑے ملک میں, جو کہ ان کے تو ایک سوشو اکنامک اسٹیٹس ہمارے سے بہت ڈفرینٹ ہے, وہ لوگ بھی 8ویں کے بعد آفر کرتے ہیں بچے کو کہ اگر وہ اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف آنا چاہے, اور وہ بچے جاتے ہیں اس اسکل ڈیولپمنٹ کی سرٹیفکیشن کر کے وہ اپنا جلدی بزنس سٹارٹ کر دیتے ہیں, جلدی فائنینشلی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو تعلیمی نظام کو سمپل بنانے کی ضرورت ہے, سمپل بنانے کی ضرورت ہے. اچھا نوید صاحب, بہت ہیوی کانٹینٹ, ہیوی نالج, ہیوی جو ہے وہ اس کی میرا خیال ہے اتنی ضرورت نہیں ہوتی. نوید صاحب یہ فرمائیے گا کہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ایک زمانہ تھا, یہ کانسیپٹ تھا یا لوگوں کے ذہن میں ایک یہ تاثر ہوتا تھا کہ جسے کوئی جاب نہیں ملتی وہ ٹیچر بن جاتا ہے. اب تو یہ ایک بڑی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے, اس کی جیسے کہنا چاہیے تنخواہ بہت اچھی ہے, اس کے سلیکشن کا پروسیس بڑا ایک ہے. تو کوئی ریفائن ایسا میکانزم ہے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ جو خواتین اور حضرات ہیں وہ ٹیچنگ کے شعبے میں آ رہے ہیں اور پھر اس کا رزلٹ نظر بھی ہے؟ جی یہ بڑا آپ کا اچھا کویشچن ہے. یہ المیہ ہے ہمارا کہ جس کو کچھ نہیں ملتا وہ ٹیچنگ کی طرف آ رہا ہے. تو گورنمنٹ آف پنجاب کی جو ہیں وہ پالیسیز کافی اس کے اوپر جو ہے ان کا کنسرن ہے کہ جو ٹیچر بننا چاہ رہا ہے وہی اس میں جو آپ ایجوکیشن کے میڈم میں جیسے پروگرام کیے ہیں کہ ہر اچھا پہلو بھی ہوتا ہے اور اس کا امپروونگ پہلو بھی اس کا ہو سکتا ہے. کہ جیسے ایجوکیشن کی جو 9 ماہ کے یا جو 1.5 سال کا تھا اس کو 4 سالہ پروگرام لگایا گیا تاکہ وہ وہی لوگ یہاں پہ آئیں جو ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر اس کے جو ہے وہ ہیوی قسم کے جو ہے وہ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جیسے NTS کے اور PPSC کے تھرو بھی ہوتے ہیں تاکہ جو ایک پراپر ٹیچر جو بننا چاہ رہا ہے جس کے اندر ویژن ہے یا جس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں وہ اس سائڈ پہ آئیں. تو یہ چیزیں میرے خیال میں کافی پہلے سے بہتر ہوئی ہیں لیکن اس پہ مزید کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. میرے خیال میں ہم اپنی ڈگریوں کو انٹرنیشنلی اگر دیکھ لیں اور ان کے ساتھ انٹرنیشنلی جاب مارکیٹ کے ساتھ الائن کر لیں تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے سر سے بھی بات ہو رہی تھی ٹیچنگ لائسنسنگ کی طرف بھی چلے جائیں تو میرا خیال ہے کوالٹی بہتر ہو سکتی ہے ٹیچنگ کی. کیونکہ سوسائٹی میں اگر ریفارم لانا ہو تو ہمیں کلاس روم ٹیچنگ میں ریفارم لانا پڑتا ہے. کلاس روم ٹیچنگ میں ریفارم اچھا ٹیچر ہی لا سکتا ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. بہت بہت شکریہ دونوں پینلسٹ, میڈم ڈاکٹر سمیہ ڈوگر صاحبہ, ڈائریکٹر فیڈرل کالج آف ایجوکیشن H9 کالج اسلام آباد, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئیں. جناب نوید الحق صاحب, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی راولپنڈی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آج پروگرام میں آپ شریک ہوئے. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کاروان علم و دانش کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانان گرامی کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آج تشریف لے کے آئے. پروگرام کے آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہ یہ حکومتی ادارے یا چند شخصیات تک محدود نہیں, ہر شخص کو اپنے حصے کی شمع جلانی ہوگی. اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے اور ایسے بے سہارا اور محروم طبقے کے جو افراد ہیں ان کے بچوں کو تعلیم دلوانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. محمد جواد اور پوری پروڈکشن ٹیم کو کاروان علم و دانش علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.